ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جب انہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا. آپ سوچئے کہ کوئی بھی شخص اور جوان تھے، نوجوان تھے، 14-15 سال کی عمر تھی. اب اس عمر میں جب کوئی دین کا کام شروع کرے تو انسان جب بھی کوئی بڑا کام شروع کرتا ہے تو قریب کے لوگ جو ہوتے ہیں اس کے سپورٹر ہوتے ہیں. اس کو امید یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم میرا والد تو میرے ساتھ ہوں گے، میری والدہ میرے ساتھ دیں گی، میرے بہن بھائی میرا ساتھ دیں گے، میرے جو قریبی دوست ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی سچویشن میں جب انہوں نے اللہ کی طرف پکارنا شروع کیا تو وہ بالکل اکیلے تھے. یہاں تک کہ ان کے اپنے والد بھی ان کے اگینسٹ ہو گئے. ان کے والد بھی ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی ان کی قوم نے، اور وہ اللہ کے دین کے دعوت کا کام کرتے رہے، تو پھر انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ جب آگ میں ڈال دیں گے نہ ابراہیم علیہ السلام رہیں گے اور نہ یہ مسئلہ ہوگا. اور آگ جب انہوں نے پلاننگ کی کہ آگ میں ڈالنے کی، تو انہوں نے کوئی ایسے پلاننگ نہیں کی اچھا چلو بھی آپ کل ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے تو تھوڑی سی لکڑیاں اکٹھی کرو تو ہم کل یہ قصہ ختم کر دیں گے. آگ میں جب ڈالنے لگے تو کئی دن پہلے تک وہ ایندھن کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب کئی دن تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہاں کی جو عورتیں تھیں وہ جب بیمار ہوتی تھی وہ نظر مانگ اگر ہم ٹھیک ہو گئے اپنے خداؤں سے کہتی تھی کہ اگر ہم ٹھیک ہو گئی تو اس ٹھیک ہونے کے نتیجے میں ہم اتنا ایندھن ابراہیم کو جلانے کے لیے مہیا کریں گے، یہ نظر مانگا کرتی تھی. تو بہت سارا ایندھن اکٹھا کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے. اب جب آگ بھڑکائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اب آپ اس سچویشن میں سوچئے کہ منجنیق میں ڈال کے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اب آپ اس خاص ٹائم کے بارے میں سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام جب منجنیق سے پھینکے گئے، جسے ہم کہتے ہیں ایجیکٹ کیا گیا، اور وہاں سے اب لے کر آگ تک کا جو سفر ہے، جتنے ٹائم میں وہ آگ تک پہنچنا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے جہاں وہاں پہ لوگ موجود ہیں، اور ظاہری طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ اب ابراہیم یہاں سے بچیں گے. اور تمام لوگ اس چیز پہ شور ہیں، تمام لوگ اس چیز پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے جو تدبیر کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، اب وہ ہماری تدبیر مکمل ہو جائے گی. چند ہی لمحوں میں ابراہیم علیہ السلام ہوا سے ہوتے ہوئے آگ میں گریں گے، اور آگ میں گرنے کے بعد جل جائیں گے اور ہمارا کام پورا ہو جائے گا. ناؤ کمنگ بیک ٹو دی سچویشن آف ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام جب ہوا میں جو جا رہے تھے تو بالکل اطمینان سے تھے. لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبریل آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مدد چاہیے، کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے کہا ہے، لیکن تمہاری نہیں ہے، مدد تمہاری نہیں ہے. لک ایٹ دا توکل، اللہ پہ یقین کا. آپ دیکھیے کہ اس سچویشن میں حالانکہ جبریل آئے ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی عام بندہ مدد کے لیے پوچھنے آیا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ پتہ نہیں کون آیا جس کو میں کہوں کہ ہاں میری مدد کر دو. جبریل علیہ السلام اگر آئے تو اللہ کے حکم سے ہی آئے ہوں گے. اس کے باوجود ان کا ایمان اور توکل اللہ پہ اتنا مضبوط تھا کہ مجھے مدد تو چاہیے لیکن تمہاری نہیں چاہیے، مدد اللہ کی چاہیے. دوسری طرف بارش کا فرشتہ اس انتظار میں تھا کہ کب مجھے حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ میں بارش برسانا شروع کر دوں، کیونکہ اس وقت آگ کو بجھانے کا تو اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہاں کوئی سمندر تو تھا نہیں کہ اس کو بجھایا جائے. سو دا اونلی آپشن واز، جو ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اچھا یا تو ابراہیم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام یا کوئی فرشتہ آ کے ہوا میں اٹھا کے کہیں اور پہ لینڈ کرا دے کہ ان کو آگ میں نہ گرنا پڑے، یا پھر یہ آپشن ہے کہ پانی کا فرشتہ انتظار میں ہے کہ مجھے حکم ہوگا کہ چلو بھائی بارش برسا دو، میں بارش برساؤں گا، آگ بجھ جائے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ تمام وہ چیزیں جو ہم اپنے ذہنوں کے اعتبار سے اسباب سوچتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ کا حکم کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینک رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس وقت بھی کسی بندے کی طرف نہیں دیکھا، کسی مخلوق کی طرف نہیں دیکھا، فرشتے کی طرف بھی نہیں دیکھا، جبریل کی آفر کو بھی ٹھکرا دیا. صرف اور صرف توکل کیا تھا کہ میرا توکل اللہ پر، اور وہی بہترین کارساز ہے. اور یہ کہتے جا رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا کہ جو ظاہری طور پہ ان کے نقصان کے اسباب تھے اور یقینی اسباب تھے کہ وہ یقینی طور پہ آگ میں جا کے انہوں نے جل جانا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے. جو یقینی طور پہ نقصان کا سبب تھا، اللہ نے اسی نقصان کے سبب کو خیر کا سبب بنا دیا. جہاں پہ نقصان یقینی تھا، اللہ نے اسی نقصان کو تبدیل کر کے ان کی
راحت اور سلامتی کا سبب بنا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا. ہمارے لیے کیا میسج ہے اس کے اندر کہ اللہ پہ جب توکل رکھیں گے, اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے, اللہ پہ یقین رکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان تمام مشکل حالات سے ہمیں نکال سکتا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی میری پلاننگ تو اب جو ہے نا فیل ہوگی. ہماری فیلڈ پلاننگ کے اندر سے بھی اللہ کا پلان کام کر سکتا ہے. ہماری تمام سپورٹ ہونے کے باوجود بھی ہم ناکام ہو سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے.